السلام علیکم۔ میرے دوست کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا دوست اپنے گھر مجھے کھانے پر لے جاتا۔ ایک دن میرا دوست اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سی پازیب لے کر گیا۔ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پازیب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے ہی چلا گیا۔ جو ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر سر شامی کاشف میرے سر پر کھڑا اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میری موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ سب کاشف کی نظروں سے کیوں اچھلتا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 بار مجھے اپنے ساتھ گھر لازمی لے کر جاتا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد سے اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا، نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہو گے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ گھڑ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا، یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر، میں کاشف سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی آفس سے واپس لوٹتا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پایا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی، اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار نے کندھے اچکا دیے اور بولا، صاحب جی، وہ معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا، کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بی بی جی آئیں گی تو وہ خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دماغ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے۔ پھر کاشف کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگا، انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ میں بولا، نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی دہرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابرار، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کروانا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہا تھا، اس لیے غصے سے بولا، ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، ابرار سوری، میں گھر میں نہیں تھی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بڑے غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا، نادیہ، تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی، میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس سے مزید سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نظریں چرا کر بات کرے۔ خیر، اس نے کھانے کا انتظام کیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تب نادیہ کہنے لگی، ابرار، آپ تو آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے نا، کیا ہوا پھر؟ میں نادیہ کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا، کیونکہ میرے ابو کو ہسپتال لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کی چیک اپ کی ڈیٹ تھی۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لی تھی، تاکہ مجھے کاشف کے ساتھ اس کے گھر نہ جانا پڑے
और उसकी बीवी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने नादिया की जानिब देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि अब्बू को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। वो मुस्तरिब सी हो गई थी, फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप तो अब्बू को लेकर अस्पताल गए हैं, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई। मैंने सर हिला दिया। आज नादिया बहुत अजीब सी लग रही थी, उसके कौलो फेल में तज़ाद था। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थीं। मेरी बीवी कहाँ जाती थी? फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं इस पर शक नहीं कर सकता था। गो कि मेरी और नादिया की शादी को महज 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नादिया मेरे चचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। नादिया तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बहकने का ख़तरा होता है, तब नादिया ने मेरे साथ वफ़ा निभाई थी। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफ़िस गया तो काशिफ़ ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिला वजह मुझसे मुशक्क़त करवा रहे थे। मैं बोला, यार काशिफ़, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था। वो पर्दा करती हैं। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता। काशिफ़ कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ़ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना छोड़ दूँ? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। काशिफ़ मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वो बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है नादिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि काशिफ़ मेहमानों को खाना खिलाने पर अल्लाह ताला सवाब देते हैं। मैं काशिफ़ की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार तुम जब भी मुझे मदऊ करोगे मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। काशिफ़ मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने तो सोचा कि काशिफ़ की बीवी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वह 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। इस बार काशिफ़ कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि काशिफ़ की बीवी को कैसे इल्म होता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, काशिफ़ ने मुझे मदऊ किया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके उसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफ़िस में काशिफ़ की दोस्ती फ़कत मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो उन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे मुंह को ही आ जाया करता। मैं काशिफ़ के साथ और उसके घर चला गया। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने स्याह रंग का अबाया पहना हुआ था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज़ वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कप कपा रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने बैठ गए थे। तभी मुझे नादिया का ख्याल आया। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं उसे कॉल करके आगाह कर दूँ, मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर काशिफ़ के मुंह में नवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से उसके पानी का गिलास पेश किया, मगर फिर भी उसकी खांसी थम नहीं रही थी। फिर वो बोला, इब्रार, अगर तुम छोटी छोटी सी बात भाभी को फ़ोन पर बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रौब ख़त्म हो जाएगा। उनको ज़रा अपना इंतज़ार करने दो। इंतज़ार की तड़प से ही मोहब्बत फटती है। मैं हंस दिया और बोला, बस बस, अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। काशिफ़ की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी सी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर कोई तृष्णगी सी दुराई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नादिया का नंबर डायल कर दिया। बेल जाने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फ़ोन कान से हटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में बजा हो, मगर अब आवाज़ थम गई थी।
میں نے پھر سے فون کان کو لگایا اور بولا، نادیہ کہاں ہو؟ اس کی غصے سے بھری آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر میں ہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں بولا، یار آئی ایم سو سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ دراصل میں کاشف کی طرف آیا ہوا ہوں، میں نے ادھر ہی کھانا کھا لیا ہے، تم بھی کھا لو۔ نادیہ نے حامی بھر لی تو میں نے فون رکھ دیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر آ گیا۔ میں گھر میں داخل ہونے لگا تو کسی احساس کے تحت ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ میں چوکیدار سے بولا، خان صاحب، بیگم آج کہیں گئی تھیں کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، جی گئی ہوئی تھی، ابھی 20 منٹ پہلے ہی واپس آئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے 1 گھنٹہ قبل ہی تو نادیہ کو فون کیا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں گھر پر ہی ہوں۔ نہ جانے وہ مجھ سے اپنی باتیں کیوں چھپانے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو نادیہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے روبرو آ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا بات ہے نادیہ، تم غصے میں لگ رہی ہو؟ وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی، تو کیا اب مجھے روٹنے کا حق بھی نہیں ہے؟ آپ روز روز اپنے دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ دوست کا کہہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر بولا، نادیہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر شخص اپنے جیسا ہی لگتا ہے، دھوکہ وہ خود دے رہا ہوتا ہے اور الزام کسی اور پر لگا دیتا ہے۔ نادیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا مطلب آپ کا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ہنس دیا اور بولا، یار مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ڈر گئی۔ میری بات سن کر اس کے حلق میں بات ہی پھنس گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولی، نہیں نہیں، میں نے کیوں ڈرنا؟ مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ بنا بتائے گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر میرے اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے گھما پھرا کر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، نادیہ جب کوئی گھر سے بنا بتائے کہیں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نادیہ کہنے لگی، یہ غلط حرکت ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ گھر سے بنا بتائے جانا تو بری بات ہے نا؟ میں بولا، جب شوہر گھر سے بنا بتائی جاتا ہے تب بری بات ہوتی ہے یا یہ قانون دونوں پر لاگو ہوتا ہے؟ میری بیوی جھنجھلا گئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ کہنے لگی، نہ جانے آپ کاشف کے گھر سے کیا کھا کر آتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتیں۔ وہ باہر چلی گئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی کیوں مجھ سے جھوٹ بول کر باہر جاتی ہے۔ وہ بہت سیدھے طریقے سے مجھے بتا بھی تو سکتی ہے نا کہ کاشف جب آپ کا فون آیا تھا تب میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی، یا پھر وہ جانے سے پہلے مجھے ایک میسیج تو کر سکتی ہے نا۔ پھر وہ میرے سامنے ایسا تاثر کیوں دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں؟ آج میں نادیہ کے ساتھ اس طرح کی گھما پھرا کر باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ شاید وہ گھبرا کر مجھے ساری حقیقت بتا دے، مگر وہ تو الٹا مجھے مورد الزام ٹھہرا کر چلی گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ نادیہ جہاں جاتی ہے اس کے متعلق مجھے بتانا نہیں چاہتی، جبکہ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میری بیوی کی حفاظت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی پتہ لگوا لوں گا، اس لیے میں نے چوکیدار سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے صبح آفس جانے سے پہلے چوکیدار کو اشارہ کر کے گھر سے باہر بلوا لیا تھا۔ میں بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا اور بولا، جب آپ کے آفس کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے تبھی وہ گھر سے نکلتی ہیں، اور اللہ کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ اس دن آپ بھی گھر دیر سے ہی آتے ہیں، مگر آپ کے آنے سے پہلے بی بی جی واپس پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے جو معلومات دی تھیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نادیہ کو پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں کاشف کے گھر جا رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب میں اپنی بیوی کو اس بات کی اطلاع نہیں دیتا تو پھر اسے میری روٹین سے کون باخبر رکھتا ہے، اور مجھے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہی تھا۔ میں ان دنوں بڑا پریشان سا رہنے لگا تھا۔ کاشف نے بھی میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولا، کیا بات ہے ابرار، آج کل تم کچھ خفا سے لگتے ہو۔ اب بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ میری بیوی مجھے بنا بتائے گھر سے چلی جاتی ہے اور میں اس کی فکر میں کھلتا رہتا ہوں۔ میں نے بات بنا دی اور بولا، بس ابو کی وجہ سے اداس ہوں، ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوتا،
یہ بات حقیقت بھی تھی۔ کاشف کہنے لگا، انکل پرہیز تو کرتے ہیں نا؟ میں بولا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کر کے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ہر وقت سائے کی طرح ابو کے ساتھ رہتا ہے، انہیں بد احتیاطی کرنے سے روکتا ہے۔ ابو کی دوائی بھی بدلی گئی ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کاشف بولا، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ کرم ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم ذرا مارکیٹ تک چلتے ہیں، میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے تحفہ خریدنا چاہتا ہوں اور پھر تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں یار، میں نہیں جا سکتا۔ مگر وہ کاشف کیا جو میری بات مان لیتا، وہ تو ضد کرنے لگا اور مجھے اپنی دوستی کی قسمیں دینے لگا تھا۔ میں جھنجھلا گیا اور بولا، یہ کیا تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہو؟ کبھی کبھار دوسرے کی مجبوری بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کاشف بولا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے تو جانا ہی تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے تحفہ لینے کا کوئی تجربہ نہیں۔ میں بھاری دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا تھا، مگر سچ بتاؤں تو آج مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو جوں کی طرح مجھ سے چپک ہی گیا تھا۔ میں تو اس دن کو کوس رہا تھا جب کاشف کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ نہایت عجیب قسم کا انسان تھا، اسے دوسری کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس چاہتا تھا کہ اس کی ہی سنی جائے۔ میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اوپر سے کاشف نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آفس میں اور بھی اس کے بہت سے دوست تھے، فقط میں ہی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے وہ مجھے ہی ہر جگہ اپنے ساتھ کیوں لے کر جاتا تھا۔ آج ہم مارکیٹ میں گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے لیے پاسیب لینا چاہتا ہوں، تم میری مدد کرو، کیسا ڈیزائن لوں؟ میں بھی جلدی گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنے لگا۔ تبھی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت پاسیب پر پڑی، وہ اتنی نفیس تھی کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا، یہ لے لو، بھابھی کو بہت پسند آئے گی۔ کاشف نے میری پسند کی پاسیب خرید لی تھی اور پھر ہم گھر آ گئے۔ آج نادیہ گھر پر ہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ میں آج کل اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ خوش ہونا ہی بھول گیا تھا۔ نادیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ بولی، ابرار، آپ کی دوستی کاشف کے ساتھ کیسے ہوئی تھی؟ میں اس کے اس سوال پر چونک گیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جب سے میری اور نادیہ کی شادی ہوئی تھی، وہ کسی نہ کسی طرح ہر گفتگو میں کاشف کو لے آتی تھی اور اس سے میرے متعلق سوال پوچھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کاشف میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ میں بولا، کاشف سے میری دوستی 1.5 سال قبل ہی ہوئی تھی، ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی میری اس سے دوستی۔ اس سے پہلے بہت سے لڑکے آفس میں اس کے دوست تھے، مجھ سے دوستی کرنے کے بعد اس نے ہر کسی کو پیچھے کر دیا۔ اب تو وہ ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے، مجھے ہی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ گھر لے کر جاتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے اور مجھے روز روز اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ کاشف تو میری بات سمجھتا ہی نہیں، ہر چیز میں مجھ سے ضد کرتا ہے۔ اب تو میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ نادیہ جلدی سے بولی، کسی کے خلوص اور محبت سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جسے سچے دوست ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ آج میں نے پوری تفصیل سے نادیہ کو کاشف کے متعلق بتایا تھا۔ تب نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ابرار، اگر آپ کو کبھی پتہ چلے کہ کاشف نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نادیہ کے اس سوال پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بولا، کس قسم کا دھوکہ؟ بزنس کے معاملات میں یا نجی زندگی میں؟ نادیہ بولی، نجی زندگی میں۔ میرا مطلب، اگر آپ کا دوست آپ کے حق پر ڈاکہ ڈال لے تو آپ کسی چیز کو بہت دل سے چاہتے ہوں مگر اس کاشف نے آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نادیہ کے اس سوال نے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ نادیہ اور کاشف کے بہت سے پزل ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب اس کا یہ سوال۔ میں بولا، نادیہ، جو چیز میری ہوگی وہ کبھی مجھے چھوڑ کر کاشف کے پاس نہیں جائے گی۔ نادیہ بولی، پھر بھی اگر ایسا کبھی ہوا تو آپ کاشف کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کہ آپ اس کے ساتھ دوستی ختم کر لیں گے یا اس کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا اور بولا، تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو، میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نادیہ سخت بدمزہ ہو گئی مگر پھر وہ کچھ کہے بنا ہی کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ میں ہی جلتا رہ گیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ ہر چیز، ہر معاملہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو کر آ جائے، پر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔
میں نے سوچ لیا کہ میں اب اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا۔ اگر اس کے لیے مجھے نادیہ پر سختی کرنا پڑی تو بھی میں باز نہیں آؤں گا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ قدرت میرے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہے۔ وہ مجھے بہت کھلا اشارہ دینا چاہتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اگلے دن میں آفس سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ نادیہ نے وہ پازیب پہنی ہوئی تھی جو کل کاشف میرے ساتھ جا کر اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اس پازیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف کا اور نادیہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ میں بولا، نادیہ، تم نے یہ اتنی خوبصورت پازیب کہاں سے لی؟ یہ تو تمہارے پاؤں میں بہت جچ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری سے انداز میں کہا تھا تاکہ نادیہ محتاط نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، ابرار، جب آپ آفس چلے جاتے ہیں نا تو میں اکثر اپنی اس دوست کے گھر جاتی ہوں، اسی دوست نے مجھے یہ دی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں نے سارا لائحہ عمل سوچ لیا تھا، اس لیے اگلے دن جب آفس گیا تو کاشف سے بولا کہ آج میں تمہارے گھر ڈنر کرنے جاؤں گا، اپنی بیوی سے کہو کچھ اچھا سا بنا دے۔ کاشف بہت خوش ہو گیا اور اس نے فوراً ہی ذرا دور جا کر اپنی بیوی کو فون کر دیا تھا۔ چھٹی ہونے میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو میں کاشف سے چوری چھپے آفس سے نکل آیا اور اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے اچانک ہی دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ہی بیت گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی نادیہ بیٹھی تھی۔ نادیہ نے مجھے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگی۔ میں غصے سے تن فن کرتا آگے بڑھا اور بولا، نادیہ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ نادیہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، ابرار، میری بات سن لیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی، ابرار، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے چچا کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، دونوں ہم شکل بھی تھیں اور ہم رنگ بھی۔ آپ کی منگنی نادیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو بہت چاہتی تھی، مگر جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اس سے بارہا پوچھا مگر اس نے مجھے اندر کی بات نہیں بتائی۔ جب شادی کا دن آیا تو نادیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے۔ یہ سب پڑھ کر تو گھر والوں پر قیامت بیت گئی تھی۔ ابو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، شازیہ، تم ہماری عزت بچا لو، نادیہ کی جگہ تم دلہن بن جاؤ۔ مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ میں دلہن بن گئی اور آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ پیچھے سے گھر والوں نے یہ ناٹک رچایا کہ شازیہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی ہے۔ میں بے قصور تھی، مگر پھر بھی میرے گھر والوں نے مجھے ہی مار دیا۔ میں تب سے آج تک نادیہ بن کر آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ایک دن کاشف گھر دعوت پر آیا تھا، میں اسے نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے نادیہ کے ساتھ شباہت ہونے کی وجہ سے پہچان گیا تھا۔ گھر جا کر اس نے نادیہ کے ساتھ ذکر کیا تو نادیہ نے مجھے کال کی۔ ہمارا رابطہ ہو گیا اور یوں کاشف آپ کو زبردستی اپنے گھر اس لیے لے کر جاتا تھا کیونکہ اس طرح مجھے اور میری بہن کو ایک ساتھ وقت بتانے کا موقع مل جاتا۔ آپ اور کاشف لاؤنج میں بیٹھ جاتے کہ میں اور نادیہ اس کے کمرے میں، پھر آپ سے پہلے ہی میں پچھلے دروازے سے نکل کر گھر پہنچ جایا کرتی۔ میں آپ کی آفس ٹائم میں کبھی گھر سے اس لیے نہیں نکلی تھی کہ کہیں آپ اچانک سے گھر نہ آ جائیں۔ گھر آ جاتے تو مجھ سے استفسار کرتے کہ تم کہاں گئی تھی، تو میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ خیر، جس دن آپ نے نادیہ کے گھر جانا ہوتا وہ مجھے فون کر کے آپ سے پہلے ہی بلا لیا کرتی تھی۔ اس طرح آپ کو کبھی علم نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں نادیہ بھی کچن سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے معاف کر دو ابرار، میں کاشف سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کسی اور سے کرتی اور رہتی آپ کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی۔ آپ کو شازیہ کی شکل میں مجھ سے اچھی بیوی مل گئی۔ پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دیجیے گا۔ میں شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے کاشف کے ساتھ بول چال بند کر دی، جبکہ شازیہ ہر روز مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں کاشف اور نادیہ کے ساتھ صلح کر لوں، مگر میں ابھی کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کاشف اور نادیہ کو معاف کر دینا چاہیے یا ان سے قطعی تعلق کر لینا چاہیے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔